دیدم ایپیسوڈ 13۔ شاہجہاں کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ سر کے پچھلے حصے کی ضرب کاڑی تھی جس کے ٹانکے لگا دیے گئے تھے۔ اندرونی چوٹ، فریکچر اور کسی ہڈی پسلی کے نقصان سے بچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے شام تک اسپتال رکھا پھر ڈسچارج کر دیا۔ اس وقت اپنے کمرے میں کراؤن سے ٹیک لگائے لیٹا تھا۔ کمبل سینے تک کھینچ رکھا تھا۔ ماتھے پر پٹی تھی اور ہونٹوں کے کنارے خون جمع تھا۔ گردن سے پٹی میں ایک بازو لٹک رہا تھا جس پر ہاکی کی ضرب لگی تھی۔ طاہرہ بیگم اس کے ساتھ بیٹھی ممتا کی طرف سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ بڑے ماموں صوفے پر بیٹھے بار بار مٹھیاں مروڑ رہے تھے۔ ان کے جبڑے سختی سے پیوست تھے۔ گزارا شاہجہاں کے ساتھ پانتی پر بیٹھی تھی۔ جب سے وہ رو رہی تھی، خاموش کمرے میں اس کی دبی دبی سسکی ابھرتی تو وہ گال پونچھ کر ناک رگڑ لیتی۔ سب شاہ عالم اور عمران کا انتظار کر رہے تھے جو پولیس جاسوس کے ساتھ آنے والے تھے۔ بس کرو پرنسس، میں ٹھیک ہوں۔ شاہجہاں جب سے اسے تفتیش سے دیکھ رہا تھا، طاہرہ بیگم نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا جو ان کے بیٹے کا ماتم کر رہی تھی۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا ہے، اتنا خون بہہ رہا تھا کہ اس نے ہچکی لی۔ کمون، اتنا خون تو ہر 3 مہینے ڈونیٹ کرتا ہوں میں۔ وہ تھکان سے مسکرایا، حالانکہ پورے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ زور زور سے ٹھک رہا تھا۔ اس نے پلکیں موند لیں اور سر طاہرہ بیگم کے شانے پر رکھ دیا جسے انہوں نے فوراً سے ہلانا شروع کر دیا۔ اسی لمحے بڑے ماموں کی نظر گزارے کپڑوں پر پڑی۔ تم جاؤ، جا کے کپڑے بدل لو، ابھی تک خون لگا ہے۔ مجھے دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے، رخ پھیر کر کراہت سے بولے شاہجہاں اب گہرے تھکے ہوئے سانس لے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد شاہ عالم اور عمران آ گئے۔ ان کے ساتھ پولیس کی وردی میں ایک آفیسر تھا۔ انہوں نے بڑے ماموں کو لاؤنج میں بلا لیا۔ وہ آئے تو پولیس آفیسر کھڑے ہو گئے، آہستہ سے مسافہ کیا، پھر وہ سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ ان کی دوسری طرف درمیانے ماموں تھے۔ سر، ہم نے CCTV فوٹیج دیکھی ہے۔ آلٹو گاڑی میں 4 لوگ آئے۔ ان کے چہرے تو نقاب میں ہیں لیکن ہم نے گاڑی کا نمبر ٹریس کر لیا ہے۔ مگر آفیسر بیان دیتے دیتے رکا۔ مگر کیا آفیسر؟ بڑے ماموں رعب سے بولے، گاڑی شاہراہ کے کنارے جنگل میں ملی، گاڑی خالی تھی، وہ گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ تو انہیں ڈھونڈو، جتنا جلدی ہو باہر نکالو۔ وہ گر رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، جنگل میں سپاہی کھوجی جانوروں کے ساتھ بھیج دیے ہیں، وہ جلد ہی تحویل میں ہوں گے، آفیسر نے کہا۔ بڑے ماموں کے چہرے کی جھریاں بننے لگیں، مٹھیاں اسی طرح مڑ رہی تھیں۔ جس نے بھی کیا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، وہ وحشت ناک لہجے میں بولے تھے۔ اگلے دن صبح عفت اور عرفان صاحب بھی پہنچ گئے تھے۔ عرفان صاحب بڑے ماموں سے آنکھیں چرا رہے تھے لیکن عفت دکھیاری بہن کی طرح طاہرہ کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اس وقت شاہجہاں لاؤنج میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ گزارہ اس کے پہلو میں براجمان تھی۔ عفت اور عرفان صاحب کو آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر سائیڈ پر ہو گئی تھی۔ کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ عرفان صاحب نے واجبی ہمدردی سے اسے گلے لگایا۔ کیا میں یقین کر سکتا ہوں کہ یہ آپ نے نہیں کروایا؟ شاہجہاں نے ان کے کان میں سرگوشی کی جس پر وہ تیز سے پیچھے ہوئے۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ بے یقینی سے بولے۔ عفت کی دہاڑیں لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھیں۔ طاہرہ بمشکل اسے بہلا رہی تھی۔ کرن اور روشنا ایک دوسرے کو بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کی بیٹی کا ریپ کیا تھا، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عرفان صاحب کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہاری ہڈی پسلی توڑنی ہوتی تو 10 سال پہلے توڑتا۔ خیر، وہ تب بھی آپ نہیں توڑ سکتے تھے۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عرفان صاحب گلس کر رہ گئے۔ اسی لمحے عفت کسی اڑتے ہوئے کمبل کی طرح اس پر آن گری۔ میرا بچہ، میرا شہزادہ، کس نے کیا یہ سب؟ اللہ اللہ، کتنا زخمی کر دیا میرے بچے کو، اللہ غارت کر تباہ کر، دنیا کا سکھ نہ دے اس کو، وہ دہاڑے مار کر کہہ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں سے شاہجہاں بمشکل اپنا آپ بچا رہا تھا۔ دور کھڑی گزارہ عجیب نظروں سے اسے اپنی اس ممانی کو دیکھ رہی تھی جس کو وہ 15 سال بعد پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کتنی بدل گئی تھی، جسم سکڑ گیا تھا، ہڈیاں ابھر آئی تھیں، اور ماموں انہوں نے داڑھی رکھ لی، جسم بھی توانا ہو گیا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ عفت ناک سے ہال کر بولی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں ٹھیک ہوں، شاہجہاں نے ذرا سا کھسک کر کہا۔ وہ پوری اس کے بازو پر آن لیٹی تھی۔ ایک بھی ہڈی نہیں ٹوٹی؟ عفت نے غیر اختیاری طور پر پوچھا۔ آپ کیا چاہتی تھی، ایک آدھی ٹوٹتی؟ گزارہ نے تیزی سے کہا، جس پر انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ماموں کی نگاہ بھی اٹھی۔ وہ قدم قدم چل کر شاہجہاں کی پشت پر صوفے کے قریب میں کھڑی ہوئی۔ بتائیں، آپ چاہتی تھی ان کی ہڈی ٹوٹ جائے؟ چپ کرو گزارہ، وہ صرف شکر ادا کر رہی ہیں کہ ایک بھی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ طاہرہ بیگم نے ٹوک کر کہا۔ لگ تو نہیں رہا ممانی، تو یہ ہے سمن شاہ کی بیٹی؟ وہ کسی خوابدیدہ کیفیت میں صوفے سے اٹھی۔ گزارہ گردن کڑا کر مسکرائی۔ ہاں، میں ہی ہوں گزارہ شاہجہاں، کوڑیا میں یونگشی ہی۔ عفت نے سر تا پیر اس لڑکی کو دیکھا جو گہرے نیلے رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ میں ملبوس تھی۔ بال کھلے تھے جو کندھوں تک آ رہے تھے۔ آنکھوں میں عجیب سی بے باکی اور دلیری تھی۔ وہ اندر سے چونکی، ایک ایسی چونک کہ ایک نظر انہوں نے شاہجہاں کو دیکھا، پھر پیچھے کری اس لڑکی کو۔ انہیں کچھ محسوس ہوا، کچھ مکمل نامکمل سا احساس، مستقبل کی عجیب سی للکار۔ ایک دم ان کا سانس
گھٹنے لگا۔ بڑوں کو سلام کرتے ہیں، لگتا ہے کوڑیاں جا کر سب بھول گئی ہو۔ عرفان ماموں نے اپنی جھنجھلاہٹ نکالی۔ وہ مسکرا کر بولتی ذرا سی جھکی، پھر سیدھی ہو گئی۔ شاہجہاں زیر لب مسکرایا، لیکن عفت اور عرفان کو وہ لڑکی ایک نظر اچھی نہیں لگی۔ ساری ذمہ داری میں وہ کن اکھیوں سے اس لڑکی کو دیکھتے رہے جو شاہجہاں کے پہلو میں بیٹھی جانے کیا خسر پسر کر رہی تھی۔ 2 بار طاہرہ بیگم نے اسے بہانے سے اندر بھی بھیجنا چاہا، لیکن اس کے ساتھ شاہجہاں بھی اٹھ کر چلا گیا۔ ان کو ذرا اچھا نہیں لگا تھا جب وہ چھوٹی تھی، جب یہ سب انہیں بچپنا لگتا تھا، لیکن اب وہ جیسے خوف زدہ ہو رہے تھے۔ ہمنا کے گھر کا سوال تھا تو کیا اس کا گھر دل میں ہوک اٹھی۔ رات جب وہ ڈنر کر کے لوٹ رہے تھے تو گاڑی میں عجیب خاموشی تھی۔ ڈرائیور مستعدی سے گاڑی بگا رہا تھا جبکہ وہ دونوں شیشے کے پار دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک خاموشی ایسی تھی جیسے دونوں فریقین جانتے ہوں کہ دونوں ہی ایک چیز سوچ رہے ہیں۔ گھر آنے تک یہ سناٹا جاری رہا۔ جیسے ہی وہ پہنچے مرکزی دروازے کے پاس ہی انہیں ہمنا ٹہلتی ہوئی ملی۔ وہ یقیناً ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر وہ جیسے ٹھہر گئی۔ کیا ہوا؟ شاہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ فوراً سے لبکی۔ تم نے گزارا کو دیکھا ہے؟ عفت نے سر لہجے میں پوچھا۔ آنکھیں پتھرائی ہوئی لگتی تھیں۔ نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھ لو، شاید تم دوبارہ اپنا گھر بسانا چاہو، انہوں نے خشک انداز میں کہا اور اس پر ایک سرد نگاہ ڈالتے ہوئے اندر چلی گئی۔ عرفان پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کیوں دیکھوں اسے؟ وہ جیسے چڑ گئی تھی لیکن ساتھ ہی چونک گئی تھی۔ دل عجیب سے وسوسے کا شکار ہو گیا تھا۔ شور کو اگنور کر دیں وہ کچھ دیر جذبت کھڑی رہی، پھر وہ زید کے کمرے میں چلی گئی کہ ابھی وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ بچہ قابو میں رہے۔ اس نے زید کو شاہجہاں کے حملے سے متعلق نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باپ کے زخمی ہونے کا سن کر وہ حویلی چلا جائے۔ حامد کی غیر موجودگی میں وہ زید کے ساتھ رہنا چاہتی تھی تاکہ اس کا بھروسہ جیت سکے۔ آگے چل کر زید ہی مہرہ بن کر اس کے رشتے کی بساط پر کھیلنے والا تھا۔ وہ 3 دن سے ریکارڈنگ کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ وہ شاہجہاں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار رہی تھی۔ وہ پوری طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کو باقاعدگی سے اسپتال لے کر جاتی، مرہم پٹی کرتی، اس کو دوا دیتی اور اس کے لیے کھانا بناتی۔ پورا دن اس کے ساتھ ہوتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی، کوریا کے قصیدے ملاتی یا پھر بچپن کے کسی قصے کو لے کر اپنی ماضی یاد کر لیتی۔ گو کہ طاہرہ بیگم کو یہ سب ایک آنکھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ کسی بھی طور پر گزارا کو منع نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ شاہجہاں کی شے پر ہی تو وہ ایسا کر رہی تھی اور شاہجہاں سے وہ فی الحال نہیں لڑ سکتی تھی۔ آج بھی وہ کچن میں گھسی ہوئی تھی، سلیب کے پیچھے کڑی کٹنگ بورڈ پر تیز تیز سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ اس نے بوڑھی مرغی کوکر پر چڑھا رکھی تھی جس کی سیٹی کی چک چک کچن میں گونج رہی تھی اور گھوٹی سے نکلنے والی بھاپ سے یخنی کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ آج شاہجہاں کے لیے خاص قسم کا کورین سوپ بنا رہی تھی جو بقول اس کے کوریا میں صرف بیمار لوگ پیتے ہیں۔ گلابی شرٹ اور گلابی ہی پینٹ پر اس نے سیاہ اپرن باندھا ہوا تھا، بال پونی میں باندھے تھے تاہم پھر بھی 2 باغی لٹیں ماتھے پر پھسل رہی تھی۔ شاہجہاں اس کے ساتھ ہی تھا، سفید آدھی آستین والی ٹی شرٹ میں ملبوس۔ وہ سلیب کے سامنے موجود میز پر بیٹھا پھلیاں چھیل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی سوزش برقرار تھی تاہم ڈاکٹر کے مشورے پر وہ سلیب کے سامنے موجود میز پر بیٹھا پھلیاں چھیل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی سوزش برقرار تھی تاہم ڈاکٹر کے مشورے پر وہ ہاتھ اور بازو کو وقتاً فوقتاً حرکت دیتا رہتا تاکہ مسل میں گرمائش اور جنبش جاری رہے۔ کچن خالی تھا، خانسامہ اور باورچی ابھی نہیں آئے تھے تاہم صدف کچن کے اسٹور میں گھس کر جانے کیا نکال رہی تھی جس کی ہلکی ہلکی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے، میرا ہاتھ زخمی ہے پھر بھی تم مجھ سے کام کروا رہی ہو، شاہجہاں نے مصنوعی خفگی سے کہا اور انگوٹھے سے پھلی کو دبا کر دانے باہر نکالے۔ اس نے ایک نگاہ اٹھائی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے سوائے طاہرہ مامی کے گھر میں موجود کسی کو برا نہیں لگے گا۔ وہ ماں ہے نا، بچے کا درد سمجھتی ہیں۔ ہاں، صرف اپنے بچے کا۔ سر داہ بڑھتے ہوئے وہ جھکی، کوکر کے نیچے چولہا بند کر دیا۔ شاہجہاں نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ایک بات بتائیں، اسے سیدھے ہو کر شاہجہاں کو دیکھا۔ پوچھو طاہرہ مامی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی ان کو دیکھو مجھے گھورتی رہتی ہیں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ ڈرتی ہوں کسی بات سے؟ ایسی کوئی بات نہیں، ماما گھر کی بڑی ہیں، ان پر ایک ذمہ داری ہے، شاید اس لیے وہ سب پر نگاہ رکھتی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ شاہجہاں نے رسان سے کہا جس پر وہ کچھ جذبت ہوئی تھی۔ یعنی وہ مجھ سے پریشان نہیں ہے؟ وہ کیوں ہوں گی؟ تم ایسی باتیں مت سوچا کرو۔ اس نے ہلکا سا ڈپٹا جس پر وہ کچھ خاص قائل نہیں ہوئی، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان باتوں پر کرتی رہتی۔ اس نے شانے جھٹک دیا۔ مرغی پک چکی تھی۔ اس نے پلاسٹک کے دستانے پہنے، پھر بڑے سے پیالے میں ثابت مرغی نکال کر رکھی۔ شاہجہاں اس کی طرف رخ کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرغی کو درمیان میں رکھنے کے بعد اس نے کوکر میں سے یخنی نکالی اور مرغی والے پیالے میں ڈال دی گئی یہاں تک کہ مرغی پانی میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے سیزننگ کے لیے کالی مرچ، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر اور کچھ فلیکس چھڑکے۔ بعد ازاں کاٹی ہوئی سبزیاں جن میں ہری پیاز، ادرک،
لہسن کے باریک جوے تھے، اوپر ڈال دیے۔ دستانے اتار کر اس نے چمچ لے کر چکھا تو اسے سب کچھ مناسب لگا۔ وہ وہی پیالہ اٹھا کر شاہجہاں کے پاس آئی اور شلف کی طرف ہلکا سا جھک کر سرو کر دیا۔ ٹنٹنا پیجیے۔ اس نے پرجوش سی تالی بجائی۔ شاہجہاں نے جھک کر اس پیالے کو دیکھا جس میں ثابت مرغی پڑی تھی اور اس کا گوشت اس حد تک گل چکا تھا کہ ریشے الگ ہو رہے تھے۔ وہ یقیناً پاکستانی یخنی تھی۔ چکھیے اور بتائیے کہ شیف یونگشی ہی نے کیسا سوپ بنایا ہے۔ شاہجہاں نے مسکرا کر چمچ میں تھوڑی سی یخنی لی اور سرکی لیتے ہوئے پی۔ ذائقہ قریباً یخنی جیسا تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سا فلیور آ رہا تھا۔ شاید چینی جنسنگ کا ذائقہ تھا یا پھر ججوبی سرخ کھجور کا ذائقہ تھا جو وہ ریسٹورنٹ کے لیے منگوائے جانے والے مسالوں میں منگوا لائی تھی۔ وہ جو بھی چیز تھی، ذائقہ تھوڑا ہٹ کے تھا۔ کیسا ہے؟ وہ تبصرے کے لیے اتاولی ہو رہی تھی۔ شاہجہاں نے اسے چھیڑنے کے لیے بدمزہ سا منہ بنایا تھا۔ اچھا ہے لیکن وہ بے چین ہوئی۔ لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا تیکھا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر سسکی لی۔ تیکھا ہے؟ گزارا نے آئیبرو اٹھائی۔ ہاں، اسے صاف گوئی سے کہا۔ ابھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لمحے گزارا نے ہتھیلی اس کی کرسی کی پشت پر رکھی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ شاہجہاں گھبرایا۔ دیکھ رہی ہوں کتنی مرچیں لگ رہی ہیں آپ کو۔ یکدم سرخ ہو گیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ وہ شرارت سے اس پر آن جھکی، مگر اس سے قبل کہ وہ کچھ کرتی اس کی نظر دروازے میں استادہ صدف پر پڑی جو چکرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بستہ اس کا ڈول تھا جس میں کناروں تک چاول بھرا ہوا تھا۔ وہ یوں گزارا کو دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ کیا ہوا صدف؟ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ شاہجہاں نے تیزی سے پلٹ کر چوکھٹ کو دیکھا، پھر گزارا کو ہلکا سا پڑے کیا اور گلا کھنکھارتا ہوا سوپ پر جھک گیا۔ صدف بے جان مجسمے کی طرح قدم قدم چلی آئی اور ڈول سلیب پر رکھ دیا۔ پھر وہ اسی طرح روح کی طرح چال چلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ شاہجہاں نے کن اکھیوں سے اسے نکلتے دیکھا، پرسکون کا سانس لیا۔ میں آتی ہوں۔ گزارا اٹھ کے صدف کے پیچھے آئی۔ وہ اسٹور روم میں تھی، دوسرے ڈول میں چاول ماپ کے نکال رہی تھی۔ اسٹور میں جگہ جگہ اناج کی پٹیاں استادہ تھیں جن کی وجہ سے کسی کریانے کی دکان ایسی بساط پھیلی ہوئی تھی۔ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ صدف منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی جب گزارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سپرنگ سے اچھلی یوں کہ پیمانہ بے ساختہ چاول کی پٹی پر گر گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ اس نے بھولے پن سے پوچھا۔ بھوت تو نہیں میڈم، لیکن کچھ غلط ضرور دیکھ لیا ہے، صدف نیم ڈرے انداز میں بولی۔ اچھا، مثلاً کیا؟ آپ شاہ صاحب کو؟ اس نے اشارہ سا کیا۔ میں شاہ صاحب کو کیا؟ ان کو چومنے والی تھی؟ بڑی میڈم کو پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوں گی۔ گزارا ہنس پڑی۔ پاکستان کا یہ طبقہ کتنا معصوم تھا۔ صدف پیشانی پر بل ڈالے دیکھ رہی تھی جب اس کی ہنسی تھمی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بڑی میڈم ناراض ہوں گی، مگر میں پیار کرتی ہوں شاہجہاں سے۔ اس نے صدف کو چھیڑا۔ پیار میں بھی حد دیکھی جاتی ہے، آپ کیسے ایک شاہ؟ وہ کہتے تیزی سے رکی، فوراً منہ پر ہاتھ رکھا۔ گزارا اس کو یوں بات ادھورا چھوڑ کر حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے ایک شاہ کو چوم رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، وہ خوفزدہ انداز میں کہتی واپس چاول ماپنے لگی تھی۔ گزارا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جھکی ہوئی پیٹھ سے لائی جیسے قربانی کا جانور سے لاتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، تم نے جو دیکھا اس کی عادت ہو جائے گی، آگ لگاتی انداز میں کہتی وہ اس پر ایک خیر خواہی بڑی نظر ڈال کے وہاں سے نکل گئی۔ صدف پھر سے استغفار پڑھنے لگی۔ شاہجہاں کے پاس واپس بیٹھی تو وہ گوشت کے ریشے جدا کر رہا تھا۔ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے کسی کو پیار کرتا نہیں دیکھا کیا؟ شاہجہاں ہنس دیا۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو یونگشی، اور مت بھولو پاکستان میں ہو تم۔ گزارا نے بدمزہ سا منہ بنایا۔ بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ محبت کی اولین شرط ہی یہی ہے کہ محبوب کو سر تا پیر چوما جائے۔ استغفر اللہ۔ شاہجہاں نے نگاہ چرائی۔ کس سے تعلیم لے کر آئی ہو تم؟ محبت کی تعلیم یہ دل پر ہاتھ رکھا دیتا ہے، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر یہ دل تمہارا استاد ہے تو میں یقین کرو اس کی ڈگری جعلی ہے۔ گزارا نے بڑی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، آپ کے سینے میں یہ ہے جو نہیں، وہاں تو پتھر نصب ہے۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے موم کر دوں گی۔ محبت پتھر کو موم کر دیتی ہے، آگ بھی کر دیتی ہے، وہ لاشعوری طور پر بولا، پھر اپنی ہی بات پر جیسے ٹھہر سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ گزارا نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ فوراً ہی مسکرا دیا اور لمحے بھر کا اثر ضائع کر دیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولی۔ کیا؟ اسے سوپ کی سرکی لی۔ یونگ منی نے آپا کے لیے وکیل ہائر کیا ہے، اب ہم آپا کا کیس عدالت میں لڑیں گے۔ چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہجہاں نے خوش دلی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا قدم اٹھایا ہے اس نے۔ جانتی ہوں، ہم نے سوچا تھا کہ ہرجانہ بھر دیں گے اور آپا کو رہا کرا لیں گے۔ یونگ منی کچھ دن پہلے آپا سے ملنے گئی تھی،
ان کو بتایا کہ میں پیسے بھجوا رہی ہوں، جلدی سارا پیسہ جمع ہو جائے گا کمپنی کے پاس اور آپا باہر آ جائیں گے۔ لیکن آپا خوش نہیں ہوئے یہ سن کر۔ کیوں؟ شاہجہاں نے چمچ رکھ دیا۔ وہ توجہ سے اس کی بات سننا چاہتا تھا۔ شاہ، اس کی آواز زدہ ہوئی تھی، اگر ہم آپا کو ہٹ جانے پر رہا کریں گے تو ان کو صرف جیل سے آزادی ملے گی، وہ نون گلٹی ثابت نہیں ہوں گے، ان پر جو الزام لگے ہیں وہ صاف نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یونگ منی سے کہا کہ ان کو باعزت بریت چاہیے۔ تو کیا تم لوگ عدالت میں یہ کیس جیت جاؤ گے؟ شاہجہاں نے پوچھا۔ یونگ منی نے جو وکیل کیا ہے وہ کوریا کا جانا مانا وکیل ہے، پچھلے کئی سال سے وہ لندن میں تھا، حال ہی وہ کوریا آیا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپا باعزت بری ہو جائیں گے۔ یہ تو پھر بہت اچھا ہے، اس طرح تم لوگوں کو ہٹ جانے کی رقم نہیں بھرنی پڑے گی۔ ہاں، مگر وکیل کے اور قانونی کارروائی کے پیسے تو دینے ہی پڑیں گے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ شاہجہاں کچھ دیر چپ رہا، وہ میز کی سطح کو گھور رہی تھی جہاں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ روم میں عجیب سی تھکن تھی۔ یونگشی، اسے دھیرے سے مخاطب کیا، جس پر اس نے ذرا سی نگاہ اٹھائی، تم مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں کوریا بھی جا سکتا ہوں، ہم دونوں۔ پلیز شاہ، میں آپا کو اپنے پیسے سے رہا کرنا چاہتی ہوں، کسی کا احسان لینا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے برا لگتا ہے جب تمہیں کام کرتا دیکھتا ہوں، میں مرضی سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، پلیز۔ وہ سخت جھنجھلائی۔ کوریا میں 17 سے 70 تک سب ہی عمر کے لوگ کام کرتے ہیں، سب اپنی ذات کے لیے خود کفیل ہیں، وہاں کسی پر کام کے لحاظ سے ترس نہیں کھایا جاتا۔ میں تو پھر بھی 22 سال کی ہوں، میں تم پر ترس نہیں کھا رہا، میں آپ میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ درستگی سے بات کاٹ کر بولی۔ شاہجہاں کا فکرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر کھڑی ہوئی اور ایپرن کی ڈوریاں کھینچ لی۔ میں ریسٹورنٹ جا رہی ہوں، شام میں ملتے ہیں۔ اس نے ایپرن سلیب پر ڈالا اور باہر نکل گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، دماغ میں گزارا چل رہی تھی، بار بار گلٹ فیلنگ آ رہی تھی۔ اس کے خاندان کی کسی لڑکی نے جاب نہیں کی تھی، اس کم عمری میں تو بالکل نہیں، پھر وہ رئیس زادے تھے، ان کو کیسے گوارا ہو رہا تھا کہ ان کے گھر کی لڑکی یوں کڑی مزدوری کرے؟ اس نے گزارا کو اپنے ہوتے ہوئے 1 انچ کی تکلیف نہیں پہنچنے دی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی، جب وہ زیادہ توجہ کے لائق تھی، تب اس نے اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اب چیزوں کو اس کی مرضی کی رو میں بہنے دے رہا تھا؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک خوددار لڑکی تھی، اسے پیسے لینا برا لگ رہا تھا؟ نہیں، یہ ایسے نہیں چل سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔